أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں. وما يمسك، اور جس کو بند کر دے وہ فلا مرسل لہ، سو اس کے لیے کوئی کھولنے والا نہیں من بعدہ، اس کے بعد. وہو العزیز الحکیم، وہی غالب اور حکمت والا ہے. یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہو؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تؤفکون، سو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ غم نہ کریں. كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب امور اللہ ہی کے روبرو پیش کیے جائیں گے. کل کے درس میں اللہ جل جلالہ کی ذات کا تعارف، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، فرشتوں کو بنانے والا وہ اللہ ہی ہے. آج کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اصول بیان فرمایا. فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو رحمت لوگوں کے لیے اللہ کھول دے فلا ممسک لہا، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی بند کرنے والا نہیں. تمام رحمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. الرحمن الرحیم اس اللہ کی صفت خاصہ ہے. رحمان کا معنی مہربان رحمت کرنے والا، اور رحیم کا معنی بھی رحمت کرنے والا. رحمان بولا جاتا ہے دنیا کی رحمتوں پر، رحیم بولا جاتا ہے آخرت کی رحمتوں پر. تو ساری رحمتوں کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں بندوں پر اترتی رہتی ہیں. تو فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کو کھول دیں، اپنی رحمت کو جاری کر دیں، اپنی رحمت بھیجیں. اس رحمت سے مراد جسمانی رحمتیں بھی ہیں، روحانی رحمتیں بھی ہیں. روحانی رحمتیں جس طرح جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، قرآن پاک کا نزول، اور اسی طرح ایمان و عمل کی زندگی، حیات طیبہ گزارنا، عبادات کے اندر لگ جانا، اللہ کو راضی کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. تو یہ ساری رحمتیں روحانی ہیں، تو یہ بھی اللہ ہی جس کو دینا چاہیں تو دیتے ہیں. اور جسمانی رحمتیں بارش کا نزول ہے، نعمتوں کا حصول ہے، اولاد ہے، حلال کا مال ہے، اپنا گھر ہے، اور یہ ساری سہولیات یہ بھی اللہ کی رحمتیں ہیں. تو روحانی رحمتیں ہوں تب بھی اور جسمانی رحمتیں ہوں تب بھی ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں تو فلا ممسک لہ، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، رحمت مانگنی چاہیے. بخاری شریف کی روایت ہے
جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما اعطیت، اور جسے کوئی دینے والا نہیں جسے تو نہ دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے سامنے کسی شان والے کی شان کام نہیں آتی۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا جتنی بھی رحمتیں ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں۔ جس کو اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو تسلی رکھنی چاہیے، انسان کو یہ کامل یقین رکھنا چاہیے کہ میں جس حال میں ہوں مجھے میرے رب نے رکھا ہوا ہے۔ اپنے سے بہتر حال والے کو دیکھ کر انسان کو حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے سے کم حال والے کو دیکھ کر انسان کو تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز انسان کے اختیار کی ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور رحمتیں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، رحمتیں دے کر اللہ تعالیٰ درجات بڑھاتا بھی ہے، رحمتیں دے کر اللہ تعالیٰ اپنے قریب بھی کرتا ہے، اور بسا اوقات رحمتیں دے کر اللہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اصول ہے، وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جس پر رحمتوں کے دروازے اللہ بند کر دے، فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، سو اس کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں جو رحمتوں کو جاری کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس، بندوں کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اے بندو، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو۔ وہ چھوٹی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، بڑی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ تمہارے جسم کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان کو یاد کرو، اور پھر ذرا سوچو، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ خالق، جو پیدا کرنے والا ہو، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان سے بھی رزق دیتا ہے، زمین سے بھی رزق دیتا ہے، آسمان سے بارش اترتی ہے، زمین سے تمہارے لیے روزی نکلتی ہے، غلہ و اناج نکلتے ہیں۔ کیا ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی اور ایسا کہ جو تمہارے لیے آسمانوں اور زمینوں سے رزق کے دروازے کھول دے؟ لا محالہ کوئی نہیں، تو لا الہ الا ہو، کوئی بھی نہیں مگر وہی۔ تو پھر عبادت کے لائق، پکار کے لائق ذات بھی صرف اس کی ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم شرک کر کے کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ آگے نبی علیہ السلام کو تسلی ہے پیارے پیغمبر، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، ان تعلیمات کے بعد بھی اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ اس سے رنجیدہ اور پریشان نہ ہوں، کیونکہ طریقہ ہی لوگوں کا یہ رہا، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے انہیں جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب امور اللہ ہی کے روبرو پیش کیے جائیں گے، اور جب اللہ کے روبرو سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان سے لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ